بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم وشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین نبی اعظم صلوات آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد اما بعد فقال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیہم وَيَعْفُو عَن کثیر صلوات پھر بھی مرحوم مغفور دی درجات دی بلندی اور بخشش دی خاطر صلوات این محفل جتنے بیمار ہو اور جتنے تنگ دست ہو اپنی اپنی دعا دی قبولیت دی خاطر پھر بھی سیدات صلوات محمد مومنین مرحوم مغفور دی سالے ثواب دی محفل خوش نصیب سارا برادر مومن کہ اللہ رب العزت نے اس گھرانے چ پیدا فرمایا جہندے چ سارے دے سارے اللہ دے قرآن اور اہل بیت اطہار دے دامن نال وابستہ لوگ ہیں۔ اے اللہ دا بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے۔ میں جناب دے سامنے قرآن کریم، قرآن حمید، قرآن فرقان، قرآن عظیم دی آیت او پڑھیے جن دے وچ اللہ رب العزت اپنے کرم دا اعلان کر رہی ہے اور حضرت انسان جو کچھ بوئے اوندا بھی اعلان کر رہی ہے، اور اس آیت دا تعلق دنیا اور آخرت دوہاں دے نال ہے۔ غور طلباں تے اگر اساں اپنی زندگیاں قرآن نال وابستہ رکھ دے اور قرآن دی آگاہی دے نال اپنی زندگیاں کو روشن کریں دے کہ اللہ کیا فرما رہی ہے۔ اللہ فرما رہی ہے وما اصابکم من مصیبہ، اے حضرت انسان، اے میرا بندہ، جتنیاں بھی تیرے تے مصیبتاں آنیاں، جتنیاں بھی تو پریشانیاں دا شکار ہونے، جتنے بھی ہر قسمی بلاواں
دا تو شکار ہونے ہر وقت اپنے خدا دا گلہ کریں دا نظر آنے میں رب نے تا اپنی لا رہے بے عیب کتاب تیرا سارا مقدمہ پیش کر چھوڑے وما اصابکم من مصیبہ یہ مصیبت اللہ دے طرفوں نہیں آندی ہیں اللہ بھیجیندا ضرور ہے فبما کسبت ایدیکم اے جیڑی مصیبت تیرے تے آندی ہے تو دا شکار ہونا ہے اے تیرے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے غور طلبات ہے جوانو اللہ شاید زندگیاں بڑی تیزی نال گزر دیاں پین لیکن اساں اپنی پوری زندگی چ اپنے نصاب دی کتاب قرآن کوئی غور نال نہیں پڑھا اگر اساں قرآن کو صحیح معنی پڑھ گندے اور اپنے آقا تے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے مناجات اور زندگی دا مطالعہ کر گندے آج زمانے دے وچ روشنی کچھ اور ہویا یہ گمراہی اور ضلالت یہ دنیا تے نظر نہ آیا کیا فرمائے فبما کسبت ایدیکم میرا بندہ میں کنا چاہنا ہم جو تو مصیبتاں دا شکار ہوئیں خدا دے میں کدا پسند کریں دا میں تو تیرے نال اتنی محبت کرے نا میں تو تیرے واسطے اتنی کھلی وسیع کائنات کو خلق فرمائے میں رب تا اتنی تیرے نال محبت کرے نا کلے بہ کے یا محفلی سوچیں میں اللہ تیرے جیاں نہیں تو تا گناہ گار آویں میں تے کو معصوم علی جیسا راہبر دیتا ہے یہ میری محبت دی دلیل ہے میں اللہ نے جنت دے سردار تے کو رہنما عطا فرمائیں میں تو اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انعامات دی اپنے لطف دی فبما کسبت ایدیکم آج دنیا تے اگر تیری زندگی چنگی نہیں اگر آئی لوگ تیرے نال نفرت کرے نن تیرے وجود تے کچھ بلاواں آ گئن تیرے امام نے کچھ کم کیتا ہے کچھ تیرے اللہ نے قرآن وچ نازل فرمائے اللہ نے انہاں چیزاں چ متوجہ فرمائے معصوم نے انہاں ایک ایک آیت کو کھول کھول دسائے تائیں تا قرآن کوئی نہیں چھوڑنا اور نار علی اور اولاد علی کو بھی نہیں تیرا ہر قدم قرآن دے مطابق ہویا علی مولا اور اون دے جانشینہ اولاداں دے فرمان دے مطابق ہویا جلدی نال بت اللہ نے کیسا فرمائے وَيَعْفُو عَنْ کثیر یہ تو میں رب ہاں ڈھیر تیریاں بے پروائیاں تیرے گناہ وہ جنہ دی مصیبت تو حق رکھدا میں تو پھر بھی کثیر تعداد تیریاں کوتاہیاں تو درگزر کیتا میں تو پھر بھی تے کو جیون دا موقع دیتا ہے میں تو پھر بھی انہاں گناہاں دے ہوندیاں تیریاں دعائیں کو قبول کیتا ہے میں تو پھر بھی تے کو رزق بھی عطا فرمائے ہیں تے کو بارش دی ضرورت ہے بارش بھی برسائی ہے غور طلب بات ہے اللہ فرمائندہ میرا قرآن پڑھیا نا تیرا دل رنگین ہویا تیرا جسم پاکیزہ ہویا ولو ان اہل القرى اے وستیاں دے وچ رحمن والے کتنا خدا نے خوب اندازی ولو ان اہل القرى آمنوا اے وستیاں دے وچ رحمن والے اگر تسا صحیح مانے اپنے رب تے ایمان رکھن والے بن ویندے تھیوے کیا لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض میں اللہ تا زمین تے آسماناں دیاں نعمتاں برکتاں دے نال تیرے اتے نچھاور کر چھوڑا میں تا رب چاہنا جو میرے خزانیاں کو کوئی استعمال کرنا والا ہوئے میں رب نے جو اتنی چیزاں کو لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض میرا آسمان تا ترسدا راندے میری زمین ترسدی راندی ہے میں تے کو بنایا ہاں جو میں تیرے تے برکات کو نچھاور کراں آسمانی خزانے تیرے اتے نازل کراں انہاں دے منہ کھول دیواں ہیں زمین جتنے چھپے ہوئے خزانے میرا بندہ میں بنائے تو تیرے واسطے ہیں
جو تیرا موڈ جو انہاں خزانے کو حاصل کرنا اللہ کوئی نہیں ہیں تیرے جو کام ایسے یہ کینے پتہ لگ سی جلے حضرت انسان یہ رب جڑا ارشاد فرما رہی ہے اس کو مولا متقیان دے دروازے تے وجنا پوشی مولا دے منہاجات دا سہارا گرنا پوشی کی کیری وجہ ہے اس واسطے مولا متقیان دعائیں کمیل دے جملے تیرے واسطے نصیحت دے طور تے ہدایت دے طور تے ہیں یہ نشاور فرمائن بیان فرمائن مولا فرمینے ہیں تو ایویں رومینا رات دے پردے جی میں ضعیف ماں دا کائنات ایک بیٹا ہوئے تے وہ بیٹا ماں کو فراق دے ونجے تے ماں دی پوری دنیا اجڑ ونجے ان دا کوئی سہارا نہ رہے ونجے تے کیا تے کو تلقین کرنا نصیحت کرنا مولا فرماوے نا اپنے رب دی بارگاہ چ آیا کر اے علی دے مننا لاکھ کر اللہم اغفر لِيَذْنُوبَ الَّتِي تَعْبِسُ الدُّعَا او میرا اللہ تیرا بھلا ہویا بندہ ہیں اندھیرے دے وچ تیری بارگاہ چ آ گئے میرے او گناہ معاف فرما جیڑے میرے گناہ میری دعاواں کو قبول نہیں تھی من دیندے ہیں کوئی ایسے گناہ ہن جیڑے گناہ اگر کوئی بندہ کر گھنے وہ کعبہ دے نال ون کے دعا منگے وہ مولا متقیان دی ذریعے اقدس دے نال مصلی بچھا کے دعا منگے جو تیرا مولا دس رہی ہیں کوئی تیرے ایسے گناہ ہن وہ تیرے گناہ تیرے سامنے ایسی دیوار ہن تیری دعا کو اللہ دے اس دروازے تک پہنچانی نہیں دیں دے اگر پہنچ بھی ونجے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جڑا ایک گناہ کرے سی میں اللہ انہی دی مناجات کو بھی قبول ہے مومنین اساں کوئی کوشش کی تھی اگوئی تو زیادہ والا جملہ مولا فرماوینا اللہم اغفر لذنوب التی تغیر النعم اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف فرما ہوتے کو علی و بطول دی عزت واسطہ جنہ دی وجہ تو تیری دتیاں ہوئی نعمتاں کو میں اپنے ہتھاں نال ضائع کر چھڑے اللہ اکبر اللہ تا نعمتاں دین دے اللہ تا عزت دین دے ہیں لیکن حضرت انسان امانت وچ خیانت چ کرے تے اون دی جڑی عزت بنی ودی او خاک وچ مل ونجے یہ بندے دی اپنی ہاتھ دی کمائی ہے یا خدا کو ذلیل کیتا ہے ایک بندہ اللہ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا اتنی عزت عطا فرمائیاں ہیں پھر بھی حضرت انسان وہ کو پتہ ہو مجھے رسول اللہ فرمائے الصدق ینجی والکذب یہلک کہ سچ بولن نال ہیں میری عزت بسی جھوٹ بولن نال میری عزت گھٹ سی انسان کو علم بھی ہوئے پھر بھی جھوٹ دا سہارا گنے حضرت انسان کو پتہ نہیں کہ اگر میں سود کھاون پائے گی میرے رزق کی برکت نہ راسی یہ تو قرآن بھی گواہ ہے اور مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ دا فرمان بھی کیا تیکو تے میں کو کیرا بچے جے کوئی علم نہیں کہ رشوت گھننا گناہ ہے لیکن حضرت انسان دی گزر دی نہیں رشوت کل بغیر اور میرا دوست اسا اپنے آپ کو برباد خود کرے نہیں آئے تے والا نہ کہندا دے میں بس اللہ سے اون دی مرضی کہیں کو عزت دے وے کہیں کو ایندا مقصد یہ نہیں یہ تیرا کیسا عقید ہے جے کو اللہ حسن اور حسین جیسا رہبر عطا فرماوے ہیں اللہ کیا فرمائے بھی چور دی بھی بڑی عزت ہو سی اللہ کیا فرمایا بھئی ڈاکو کو میں اللہ بڑی عزت عطا فرمائے سا اللہ زبان اس واسطے عطا فرمائی ہے لوگاں کو دھوکا دے اندے نال لوگاں دی غیبت کر انہاں دیاں عزت اور پگڑیاں کو اچھال اللہ نے تو فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اگر میرا سچا بندہ بننا چاہنا ہے میں تے کو دروازہ لکھے نا واتا ہر بندے دو نوان دامن انہاں دا پکڑ جنہاں کو میں اللہ سند دیتی ہے جو سچے اچھا جلے بندہ سچیاں دا دامن پکڑے ولا جھوٹ دی گنجائش راسی نہیں میرا دوست اللہ دا قرآن پڑھ این دی طرف ذرا اپنے دل کو مزین کر اللہ کیا فرما رہی ہے اوندا معصوم تیرا مولا علی متقیان وہ دعا منگی کر
لیَّزَّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ، او میرے اللہ تیں تو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا افتخار عطا فرمایا، لوگاں دے دلاں دے وچ میرے بارے ایسی کھیتی کو اگا دیتا، عزت ہی عزت، رفعت و منزلت، لیکن میں ایک لمحے دے وچ اس کھیتی کو خود چا اجاڑا ہے اور میں خود اپنی بربادی کر بیٹھا۔ او میرا دوست، اللہ کچھ ایسے گناہ ہن جیڑے اساں گناہ کر کے رہیں خود اللہ دیاں نعمتاں کو خود اپنے کولو دور کر۔ ہاں ایک بندہ اللہ عزت دیتی ہے، تیرا باپ ہے، تو دا بیٹا ہے، اگر بیٹا معاشرے دے سامنے بابے دی گربان پکڑ گنے، کیا معاشرے دے لوگ ہونی کو آکسیں جو بڑا با وفا بیٹا ہے، بڑا عظیم بیٹا ہے، اور لوگ ہی کو آکسی کو شرم کرنا چاہیے جڑا آکے اوے آکسی جو اے علی و زہرا دے منن والا ہے، بلکہ اوندا ایک کردار انہاں عظیم ہستیاں کو بدنام کریں دا یا نظر آسی ہیں کہ ایسا انسان۔ اس واسطے میرے دوستو تیسری بڑی بات، مولا متقیان دے دروازے تے آ، انہاں دعاؤں کو پاون دی کوشش کر۔ مولا فرمائے دعا منگ، اے میرا بہترین منن والا، کیا دعا منگا؟ مولا فرمائے دعا منگ، اللہم اغفر للذنوب التی تنزل البلا، میرے اللہ میرے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تو میرا وجود تیریاں بلاواں دے نازل ہون دا مقام بن چکا ہے۔ میرے اللہ، او میرے دوستو غور کرنا، میرے اس الفاظ کو اپنی دل دیاں گہرائیاں دے وچ جگہ دیونا، ان دا مقصد ہے اے جڑیاں مصیبتاں، اے جڑیاں بیماریاں، اے جڑیاں غربتاں، اے جڑیاں ناچاکیاں، اے جڑا برکت دا نہ ہونا ہے، اساں کچھ گناہ ایسے کر چکے ہیں جس دی وجہ تو ساری زندگی دے وچ رونق، ساریاں جائیداداں، سارے باغات انہاں دے وچ او برکت نظر، ورنہ رب تا فرما دیتا ہے کیسا سن لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میرا بندہ میرے تا زمین و آسمان دے خزانے وہ برکتہ تیرے انتظار چھین، لیکن بما کسبت ایدیکم، لیکن تائیں اپنے ہتھاں دے نال انہاں خزانیاں کو کس ہور طرف بھیج چھوڑا ہے، مصیبتاں ہی بدل چھوڑا ہے۔ میں تو اللہ عزت دینا چاہنا ہم، مقام دینا چاہنا ہم ہیں، اور غور کرنا اس چیز کو سمجھنا کتنی اعلیٰ اور عظیم آیت ہے۔ انہوں ایک جملہ، لو ان اہل القرى آمنوا، اے میرا بندہ، اے وستیاں چراون والا، صاحب ایمان بن من، واتقوا، تقوی اختیار کر، بس ایمان لے آونا، تقوی اختیار کرنا، اے تیرا کام ہے، پیچھے اپنے تیرے جڑا میں تے کو دیتا ہے رزق، اولاد، مال، جائیداد، جوانی، زندگی، اون دے وچ برکتاں نازل کرنا ہن تیرا کام نہیں، علی ولی دے خالق دا کام ہے۔ میرے دوستو آخری جملہ تبلیغ دا تاکہ مصائب زیادہ سناواں، میں تے کول پوچھنا چاہنا، امام جعفر الصادق فرمیندن کوئی بات نہیں، شیطان نے تے کو دھوکھا دے چھوڑے، تے کو پتہ نہیں لگا، دنیا دے دھوکھے پھس گئے، اونویلے تو انصاف نہیں کر سنگا، تیرے کول سدھرن دا موقع پھر بھی موجود ہے۔ میرا مالک کیا کرا ہیں، تو تیرا چھیواں امام تے کو رسہ لیندے، التائب من الذنب، او جیڑا گناہ کیتے نا اون دے تے پشیمان ہو ون، اون گناہ کو گناہ سمجھ، اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ کر، کمن ذنب اللہ، پھر او مالک تے کو ایویں کر چھڑے سی جی میں گناہ کرن کولوں پہلے تیرا وجود پاک و پاکیزہ،
لیکن غلطی کو غلطی تسلیم کر، گناہ کو گناہ سمجھ، اوندے تے نادم ہو، آ میرے دروازے تے تا او میرے دوستو، اے علی والا، اے رسول اللہ نال محبت کرن والا، کیسا اللہ نے تے کو رہبر عطا فرمائے، اے زہرا عذرا دا بابا، تے کو تے میں کو سمجھ آ رہی ہے، لیس شیء احب الی اللہ عز وجل من مؤمن تائب او مومنہ، فرمانے اللہ نے اتنیاں بڑیاں کائنات وچ چیزاں کو خالق کرن دے باوجود اوے اللہ ملائکہ کو اتنا پسند نہیں کریندا، وہ اتنا ان دی تسبیح کو پسند نہیں کریندا، اوے لیل و نہار کو اللہ اتنا پسند نہیں کریندا، اوے سورج اور چاندر جیڑا ان دی اطاعت کر رہی ہے رب کو اتنا زیادہ پسند نہیں کریندا، کائنات دا ذرہ ذرہ مخلوق ہے اللہ پھر بھی او کو زیادہ پسند نہیں کریندا، اللہ اس بندے دی توبہ کو زیادہ پسند کریں دے جیڑا گناہ کو گناہ سمجھ کے رہیں اون مالک دی بارگاہ وچ لوٹ آوے۔ غور کرنا، اللہ بڑا پسند کریں دے ہیں، اللہ اتنا پسند کریں دے گناہ کرن تو بعد اگر اون دا بندہ اون دی بارگاہ وچ لوٹ آوے نا، لوٹ آوے، او رحمان بڑا خوش ہوندا ہے، اتنا ملائکہ دی تسبیح تے خوش نہیں ہوندا، کتنی بڑی بات۔ جنا کوئی گناہگار بندہ، علماء فرمینے نا گناہگار بندہ ہیں رات دے پردے چ تنہائی دے عالم وچ اپنے رب کو سڈیندے نا، معصوم فرمائے تیرے سڈن دا انداز تیرے ظرف مطابق نہ ہوئے، اساں 14 دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق ہوئے، مولا کیویں سڈوں اللہ کو کیویں مناؤں، معصوم فرمینن جدا اپنے گناہاں دا اقرار کرے نا تیریاں چیخاں بلند ہونیاں چاہیے، تے کو اچھا دھاڑا مار کے رومنا چاہیے، ذرا دیکھ تو کس ہستی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہیں اور کچھ لحظہ پہلے اس رب نال تو کھلی جنگ کر رہا ہمیں، اپنی شکست کو تسلیم کر، آگ لہو ملک السماوات والارض، میرا مالک ہمیں کو ہون پتہ لگ گئے زمین و آسمان تے بادشاہت تیری ہے، تو میں کو کچھ گھنٹیاں واسطے ہیں، کچھ دیاں واسطے، کچھ سالاں واسطے جوانی چا دیتی ہے، ای جوانی دے دوپہر نے تیری ملکیت کو ہاں میں کو ایڈا گمراہ کیتا ہے، میں ہر شے اپنی ملکیت سمجھن پائے گی ہیں، کیا فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ آمن دی دیر ہوشی کیا، مومنین تساں حیران ہوشو، جلے انسان کلا روندا ہے نا، جوانو ضعیف روندا ہے، اللہ رب العزت حجابات ہٹا گندا ہے، اون بندے دے رون دی آواز جیڑی دوسرے کمرے تک دھی تک نہیں پہنچ رہی ہوندی، بیوی تک نہیں پہنچ رہی ہوندی، ہمسایاں تک نہیں پہنچ رہی ہوندی، اللہ پہلے آسمان تے راون والے ملائکہ تک اپنے بندے دی رون دی آواز کو پہنچیں دے، جلے ملائکہ سن دن نا تے زمین دی طرف دے دن تے اللہ دی بارگاہ دی تسبیح خدا کو چھوڑ دیں دن، آواز دے کے آدن میرا اللہ یہ تیرا کیسا عظیم بندہ ہے ہیں، بے تیرے بندے کوئی زنا وچ مشغول ہے، کوئی رشوت دیون اور گنن وچ مصروف ہے، کوئی ایک بے کو دھوکا دیون وچ مصروف ہے، کوئی حسد دا شکار نظر آندا ہے، میرے اللہ کوئی لوگاں دا مال لٹن وچ نظر آندا ہے، لیکن ایک تیرا بندہ ہے اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھ کے رہیں تیری بارگاہ وچ رو رو کے نہیں آکھری ہے جو میرے گناہ معاف فرما، میرا اللہ سا تیرے پاکیزہ ملائکہ تیری بارگاہ دے وچ ہوندے سفارشی بندے ہیں، میرے اللہ اپنے اس بندے دے گناہ معاف فرما، وہ میرا دوست غور کرنا، یہ آواز اللہ دوسرے آسمان تک پہنچیں دے، پھر تیسرے آسمان تک، پھر چوتھے آسمان تک، حتیٰ کہ روایت مطابق علماء فرمیندن 7ویں آسمان تک وہ تیری رومن دی آواز پہنچ دیئے، 7 آسمان تے رحمن والے ملائکہ وہ تیری سفارش کریں دن جو میرے اللہ
اپنے گناہ تے نادم ہو کے رو رو کے معافی بیٹھا منگدا ہے۔ غور کرنا، جنہ دی والدہ ٹور ونجنا ہی جہان تو، کوئی والدہ تے ایڈا رتبہ ہے، بزرگان دین، جوانان ملت، اتنا ماں دا رتبہ ہے، سات آسمانہ تے جلے آواز پہنچ دی ہے نا، اگر ماں قبرہ جو وہیں ستی ہوئے نا، اللہ اس بیٹے دی آواز کو اس ماں دی قبر تک پہنچیں دے۔ جیلے ماں قبر ہی ستی ہوندی ہے، بیٹے دی رومن دی آواز سن دی ہے، اپنے بیٹی دے رومن دی آواز سن دی ہے، تڑے پویں دی ہے، دیکھیا دی مالک اے حضرات دے ٹائم میرا بیٹا رو رہی ہے، یہ میری بیٹی رو رہی ہے، میرے اللہ میں کو قبر اچ آرام نہیں آندا، اے میرا مالک میرے بیٹے اور میری بیٹی دے اس لہجے، اس غم دار ہیں الفاظاں تے رحم نازل فرما۔ ماں کتنا بڑا رتبہ ہے دوستو، ہیں آج سارے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ وہ ماں پہ بن دی ہے، جڑی منا دے من مٹیاں چھپ گئی، جین دی اسا جیندے قدر بھی۔ بس میرا دوست یہ میری گل یاد رکھیں، زندگی دا کوئی علم نہیں، ایک لمحہ دا بھی علم نہیں ہیں۔ تیرا میرا آقا فرمیندہ ہے جیلے کوئی گناہ کر گنے نا، گناہ مثلا صبح کہیں گناہ کی دے، وہ ایڈا کریم اللہ ہے، او ڈین دے غروب ہومن تک بندے دا گناہ نہیں لکھن دینا۔ صبح گناہ کیتس، اللہ فرمیندہ میرے ملائکہ میرا بندہ شیطان دی گرفت پھنس گئے، جب تک سورج نہیں لاندا ایندا گناہ نہ لکھائے، متاں ایکو میں خدا یاد آوے، متاں ایکو احساس ہو ونجے جو میں قرآن کو پامال کر چھوڑے، میں تا حسن اور حسین دے بچائے دین کو پامال۔ او میرا دوست اگر کوئی رات کو گناہ کرے نا، طلوع فجر تک رب تیری طرف دے دھرائے ویندے ہیں، حتی روایت اگر بندہ پھر بھی رجوع نہ کرے، معصوم فرمائے اللہ کو تینال اتنا پیار کریں دے 20 سال گزر ونجن، 20 سال بعد بھی اللہ اپنے بندے دے ذہن وچ انہاں گناہاں کو گھنا دے، یاد کرویں دے، میرا بندہ اجیں ویلئی میری بارگاہ وچ این گناہ دی معافی مانگ گین۔ ایو دین آئی جے کو بہوں اوکھے بچائے حسین اور حسین دیا بھینی۔ جوانہ میں آدھرانا میری عادت ہے، میری فطرت ہے، اپنی بخشش واسطے پچھلی دفعہ جی تو مصائب چھوڑا ہے، انسان اگر الگ بہ کے رہیں اتنا سوچے کیا تو تے میں اے برداشت کر گنسوں، کوئی چوک دے وچ تیری میری دھی کو تماچا مارے، ذرا دیکھ حسین دی قربانی دیکھ نا، اتنی قربانی، شام دے بازار پوچھدا بیٹھے کون نعمان، او میرا لائق امام، او میرا اتنا زیادہ رومن والا امام، کدیں تیرا رومن ہی بند تھی سی؟ امام فرمائے کیویں میرا رومن بند ہوئے، وقت پوچھدا بیٹھے مولا اکبر دی جوانی نہیں بھی بھول دی، جناب قاسم 13 سال دا اوکھا لتھے تے لاش تے گھوڑے بھج گئے، وہ نہیں بھولدا تے اتنا رونا ہے۔ غور کرنا، کیا بابے دا کس ونجنا 3 دن دا جو تسا ہا ایو نہیں بھی بھولدا، ہے میرا مولا ایو غم تے کو کھاندا پئے جو بھینی دے دیاں رہن تے حسین دے سینے تے گھوڑے بھج دے رہن، تیرے امام دی ڈھا نکل ونجے یا مومن، اچھا روے یا تیرا میرا امام، ایک جملہ فرماوے نا 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 اے غم تھوڑے نا، اتو وڈے غم میں نا جین دی وجہ تو میں سجاد کدیں بھی رومن تو بس پوچھا گیا 7 امام نے او غم بیان فرمائے۔ میرے دوستو پہلا غم
فرمائے نے ذرا سوچ علی دیاں دھیاں تے کھلے ہوئے وال، غور کرنا میں دو وین کرنن اپنے مرحوم بھرا دے اصالِ ثواب واسطے، جتنے بیمار ہو اللہ تاکوں صحت عطا فرماوے، اللہ سارے دا خاتمہ بالایمان کرے، ہیں ذکر دے صدقے اللہ سارے گناہ معاف فرماوے۔ جمعے دی رات پہ آندی ہے، بس اے ذرا سوچ علی دی دھی عالیہ کو جا، ہیں کھلے ہوئے والاں کو جا، بدماشاں دا رش بددا گئے، ذرا نقشہ بنا جنہاں دے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہوون، او جوانا ہیک رسی چ قیدی ہوون، جنہاں دا تماشا دیکھن والے شریف نہ ہوون، وقت دے بے غیرت ہوون، بد انہاں دے ہتھاں دے وچ نیزے ہوون، نیام وچ کڈیاں ہوئیاں تلواراں ہوون۔ این وقت کو یاد کریا، رو کے آدھا نعمان میں کیویں نہ رواں، تو دسا رش ودھدا ونجیا، لوگ میریاں ماواں دو دے دا تاڑیاں مریں دے آئین، وت قریب لگیا وینا، او جوانا میں تیرے کول پوچھدا جیلے اے جملہ دے حسین اشارے کر کے آدھے آئین، او سامنے دیکھو راشد جے کو ٹرن دا ڈا نہیں آندا، ایا علی دی وڈی دھیے، اجرکم من اللہ، اللہ تاکو لمبی زندگی دے وے، یرحمک اللہ، ہیں سونی انداز نال پہ سن دے ہو، کتنی وڈی مصیبت آئی، امام فرمیندے آئین، وقت ڈھول آلے ڈھول وجاویں نا، تاڑیاں مارا نالے تاڑیاں مارے نا، مرد نچ دے آئین، اوے شراب پیندے آئین، ایک بائے کو مبارک دین دے آئین، اون جگہ تے علی دیاں دھیاں کو گھینا وینا، جتا یہودیاں دا رش ہویا، انہاں دے دروازے تے بطول دیاں دھیاں ہوئے نا، اے ناچ ناچ کے آکے نا یہودیاں او جائیں تو آدے آبا و اجداد کو مارائے، او دے کو سامنے علی دیاں دھیاں، آدن سادہ کامئی علی دیاں دھیاں کو قیدی کرنا، تو آدے گھران دے سامنے گھینا بنا، علی تو آدے مرداں کو مارا، تو علی دیاں دھیاں کو مارو، اوے جوانا ویلے امام سجاد ڈھا نکل ونجیا، رو کے فرماوے نا میری ماں میں کو نہ جایا ہویا ہوئی، آگے آئینا ظالمہ کو جا، انہاں دے تانیاں کو جا، اے عام بی بیاں نہیں، اے اوندیاں دھیان جیندہ جنازہ رات، اللہ 14